أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر کیے جانے والے احسانات میں سے ایک بہت عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کی ایک بڑی جماعت جو انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ کسی بھی نبی اور رسول کے دنیا میں آنے کے بعد خلق خدا، مخلوق خدا، جتنے بھی لوگ دنیا میں آباد ہیں ان کے لیے یہ جاننا آسان ہو جاتا ہے کہ زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے اور وہ کون سی تہذیب ہے اور کیا تمدن ہے جس پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر پیغمبر، نبی اور رسول اپنی امت کے لیے ایک آئینے کی مانند ہے، اور مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اس آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے آپ کو وہ بنا لے اور سنوار لے، اور پیغمبر جو اللہ کا دنیا میں مبعوث ہوتا ہے اس کے طور طریقوں کو اختیار کر لے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں، اسی طرح ہمارے پیغمبر کے تمام طریقے، پیغمبر کے تمام اقوال، وہ سب کے سب دیگر انبیاء کرام کے اقوال سے اور احوال سے افضل اور برتر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں اور بندیوں کو یہ ہدایت اور تعلیم فرمائی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر خدا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں دنیا میں کسی دوسرے دانشور کے پیچھے چلنے کی، کسی لیڈر کے پیچھے چلنے کی، کسی بہت سمجھدار اور فہیم شخص کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے اور کسی کی اقتداء کرنی ہے اور کسی کو اپنا رہبر اور مقتدی بنانا ہے تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ ترتیب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ قرآن مجید ہی کی ایک اور آیت ہے، اور اس آیت کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ نازل کب ہوئی۔ یہ نازل اس وقت ہوئی کہ جب بعض صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ ہمیں آپ طریقہ اور راستہ بتائیں کہ ہم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ سے محبت کریں، اس کا راستہ بتا دیجیے، اس کا طریقہ بتا دیجیے، اللہ سے محبت کا طریقہ ہمیں آپ بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان آیات کو نازل کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے ان آیات میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے جو آپ سے آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، کیا راستہ ہے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا تم اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ کی تلاش میں ہو فاتبعونی، تو تم یہ کرو کہ مجھ پیغمبر کی زندگی پر عمل کرو، میری غلامی اختیار کر لو، میرے طریقے اختیار کر لو،
تو تم آئے تو تھے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے، لیکن جب تم میرے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو گے اور تمہاری زندگی میری زندگی سے میل کھانا شروع کر دے گی، یحببکم اللہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ سے محبت کرنے کی بات کرتے تھے، لیکن اتباع پیغمبر کی وجہ سے خود اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگ جائیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنی جگہ فضیلت کی بات ہے، لیکن اللہ اگر کسی بندے سے محبت کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ درجہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں، کہ اللہ جو بڑے ہیں، جو پاک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور شہنشاہ ہیں اور خالق اور مالک کائنات ہیں، وہ اگر کسی سے محبت فرماتے ہیں تو یہ اس کے اللہ سے محبت کرنے والی کیفیت سے ایک بڑی کیفیت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں اس عظیم خزانے کے حصول کا طریق بتا دیا کہ تم آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو کون سا راستہ اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام ان سے کہہ دیجیے کہ تم میری اتباع کر لو، میری زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بنیادی طور پر دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں پتہ چلا صحابہ سے ہوتے ہوئے، تابعین اور تبع تابعین سے ہوتے ہوئے تواتر کے ساتھ نسل بعد نسل وہ عمل ہم تک پہنچا، تو حضور علیہ السلام کے وہ عملی طریقے، ایک تو اس کی اتباع ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اور عملی طریقوں کی اتباع کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے سونے جاگنے کی جو تفصیل ہے، حضور علیہ السلام کے کھانا کھانے کی جو تفصیل ہے، آپ علیہ السلام کی خاندگی زندگی، نجی زندگی، آپ علیہ السلام کی اجتماعی زندگی، حضور علیہ السلام کی خلوت جلوت، عبادات، یہ جتنے بھی پہلو ہیں عملی پہلو، ان سب کا اتباع ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہیں، جنہیں احادیث پیغمبر کہتے ہیں، حضور کی حدیث کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، یوں تو حضرات علماء نے نبی علیہ السلام کے قول اور فعل دونوں کو حدیث فرمایا ہے، لیکن ہمارے ہاں عوامی حلقوں میں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب نبی علیہ السلام کی کہی ہوئی بات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال ہیں، احوال ہیں، اسے سنت پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر میں نے یہ بات ذکر کی۔ ان دو چیزوں کا اتباع کرنے سے انسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے جب بھی کوئی بات نکلی جس کو حدیث کا درجہ حاصل ہے اور جسے اس امت کے علماء نے بڑی محنت اور جانفشانی سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی اپنی مسانید کے اندر جمع فرمایا ہے، یہ حدیث کے بارے میں چند باتیں قرآن نے واضح کر دی۔ نمبر ایک، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام جب بھی کوئی بات اپنی نطق اور زبان سے ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بات نبی علیہ السلام کی محض اپنی ذات کی مرضی کی بات نہیں ہوتی کہ بس دل میں حضور کے آگے اپنی ان کی باتیں کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب بھی جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے۔ نبی وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ حدیث کو ایک کرتا ہے اللہ کی اپنی ذات کی بات نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، خود حضور علیہ السلام نے اپنے اقوال کے بارے میں، ان کی خصوصیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں جوامع الکلم ہوں۔ نبی علیہ السلام خود اپنی تعریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیگر نبی اور رسولوں کے مقابلے میں چند چیزوں سے فضیلت دی ہے۔ فضلت الانبیاء بست، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں کچھ امور ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مثلا مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت کے لیے نبی بنایا، وہ رسلت الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ نبی جو دنیا میں آئے تھے وہ سب کے نبی نہیں تھے، کسی خاص بستی کے لیے ان کی نبوت تھی، کسی خاص قوم کے لیے ان کی نبوت تھی، اور دوسری چیز یہ کہ ان کی نبوت کا زمانہ وقت بھی خاص تھا کہ جب تک وہ دنیا میں رہے وہ نبی تھے، جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے۔
اسی طریقے سے فرمایا وہ نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے دیگر نبیوں پہ فضیلت دی۔ حضور علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب کوئی آتا اور حضور علیہ السلام جس مقام پہ تشریف فرما ہوتے اس سے ابھی وہ 1 مہینے مسافت کے بقدر دور ہوتا۔ 1 مہینہ مسافت دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو پیدل یا جانور پہ سفر کرتے تھے تو 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد انسان جتنا فاصلہ طے کر پائے گا اتنے فاصلے میں اتنا دور ہوتے ہوئے کہ ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہے حضور کے درمیان میں اور اس مسافر کے درمیان میں، لیکن اتنے فاصلے پر ہی اس آدمی کے دل پر ایک رعب پیدا ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک رعب دیا تھا اور جو حضور علیہ السلام کے چاروں طرف اس کی لہر موجود رہا کرتی تو اس لہر کی وسعت کتنی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک نبی علیہ السلام کا وہ رعب برقرار رہتا تھا، جاری رہتا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ میں جب کوئی بات کہتا ہوں میرے الفاظ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، لمبی تقریر آپ علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جیسے آج کل ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں حضرات علماء کے، تو ہم مجبور ہیں، ہمیں کوئی بات کہنے سننے سمجھانے کے لیے بعض اوقات بعض مضامین اور عنوانات اس قدر تفصیلی ہوتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں کی تقریر بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ مختلف مقامات پہ بڑے علماء کرتے ہیں تقاریر تفصیل سے، 4 گھنٹے کے بیانات بھی موجود ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تقاریر موجود ہیں کہ آپ نے عشاء کے بعد بیان شروع فرمایا اور فجر کی اذان تک تسلسل کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے رہے۔ بعد میں تو یہ سب ہوا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عام طور پہ جو جملہ تقاریر ہیں وہ عام طور پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور حضور کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ زیادہ تفصیلی بات لمبی جوڑی بات کی جائے۔ کیوں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک سلیقہ دیا ہے کہ میں کم الفاظ استعمال کرتا ہوں لیکن اس کے اندر معانی کا پورا ایک سمندر موجود ہوتا ہے۔ تھوڑے سے لفظ ہوتے ہیں لیکن مفہوم اس میں آپ دیکھیں گے تو بہت گہرا ہوگا، مفہوم بڑا وسیع ہوگا، الفاظ تھوڑے سے ہوں گے۔ تو حدیث رسول اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مہر لی ہوئی ایک بات کا نام ہے۔ حدیث رسول الفاظ تھوڑے ہوں گے لیکن اس کے اندر معانی اور فائدے کی چیزوں کی وسعت کا نام ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی اتباع کا ایک خوبصورت طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ ایک شغف اور تعلق پیدا کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ احادیث کی وہ کتابیں جو عام طور پر مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، بخاری ہے، ابو داؤد ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے وغیرہ، براہ راست کسی عام فرد کا، کسی مسلمان خاتون یا مرد کا اسے خرید کر کے پڑھ کر شروع کر دینا، یہ طریقہ تو غلط ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی امہات کتابوں کے اندر ہر طرح کی حدیثیں آ گئی۔ وہ حدیثیں جس پہ عمل ہوتا ہے، وہ حدیث مطلب کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی احادیث کسی عام آدمی کے خود پڑھنے سے اس کے دماغ کے اور نظریے کے غلط ہو جانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ تو علماء براہ راست ان کتابوں کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے عام آدمی کو منع کر دیں۔ لیکن اب ایک عام آدمی کو حدیثوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرات علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کچھ ایسے مجموعہ جات الگ سے مرتب کیے ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم حدیث کی کتابوں میں سے کچھ ایسی حدیثیں منتخب کر کے الگ ایک مجموعہ اس کا شائع کر دیں کہ عام آدمی جو ہے اگر وہ حدیث کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہے، تو وہ ان تمام کتابوں کے بجائے جن کو پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی خلجان اور انتشار میں مبتلا ہو، وہ حدیثیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں جس کے اندر اس کے مطلب کی اور فائدے کی باتیں موجود ہیں جو یہ خود سمجھ سکتا ہے، اور اس کو آسان پیرائے میں بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں معارف الحدیث 4 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مظاہر حق جو کہ مشکات کی شرح ہے، اگرچہ وہ بھی مشکات کی شرح ہے لیکن عام طور پہ اس کے اندر چونکہ تفسیر اردو زبان میں اتنی وسعت کے ساتھ آ گئی ہے کہ جو اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اگر وہ اس کو پڑھ لے تو عام طور پہ حدیث کی ایک بڑی مناسب شرح ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح ریاض الصالحین کی شرح اردو کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کچھ مجموعہ جات ہیں، اس سے مختصر کتابیں بھی بازاروں میں موجود ہیں، کتب خانوں میں موجود ہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ ایک تعلق رہنا، ایک شغف رہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں سے، یہ انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ اسے بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ذہین آدمی سے بھی وہ بات نہیں سن سکتا تھا جو نبی علیہ السلام نے محض تھوڑے سے کلمات میں سکھا دی۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں الفاظ کتنے تھوڑے ہیں لیکن اس کے مطالب اور مفاہیم کتنے زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا ایسے الفاظ
کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں، بس اتنا فرما دیا حضور نے کہ بھائی مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب اس کا لیکن مطلب کیا ہے؟ جب اس کی شرح اور اس کا مطلب دیکھنے کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے یا شروحات دیکھی جائے تو پھر اس 3 لفظی حدیث کے نیچے پوری تفصیل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے کا پہلا مطلب کہ آئینہ کسی کی نہ خوبی کو چھپاتا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، بلکہ جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی دکھاتا اور بیان کرتا ہے۔ یہ آئینے کی پہلی خوبی۔ آئینہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ آپ دیکھیں کہ بادشاہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو تو آئینہ اس کی خوشامد کر کے اس کو بتا دے کہ آپ سے تو حسین کوئی نہیں، اور کوئی فقیر آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو آئینہ کہ یہ تو بھکاری اور فقیر ہے، لہٰذا میں اس کو بدنما اور عیب دار بنا کے اس کا چہرہ اس کے آگے ظاہر کروں۔ آئینہ اس عیب سے پاک ہے۔ جو جیسا ہوتا ہے آئینہ اس کو ویسا ہی اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور وہی عکس اس کو دکھاتا ہے۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہونے کا مطلب کہ مومن بھی نہ خوشامدی ہوگا، خوشامد نہیں کرے گا۔ ایک آدمی میں خوبی ہے نہیں، خامخواہ اس کا دل جیتنے کے لیے وہ خوبیاں اس میں گنوا رہا ہے، یا جی آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ میں تو فلاں فلاں کمال ہے، حالانکہ اسے دل سے معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن بس خوشامد کے لیے۔ مومن کا یہ کرتب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حدیث حضور علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ مومن اس سلسلے میں آئینے کی مانند ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو مومن اس عیب کو بڑھا چڑھا کر بھی بیان نہیں کرے گا، جتنا ہے اتنا ہی اس کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ کے اندر یہ چیز قابل اصلاح موجود ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا یہ بھی ہے کہ جب کوئی آئینے کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس وقت اس کھڑے ہونے والے شخص کا، مرد ہے یا عورت ہے، اسے اس کا عیب اور ہنر بیان کر دے گا، جو ہے جتنا ہے۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آئینہ کے آگے ظاہر کر دے گا۔ جیسے ہی یہ شخص آئینے کے سامنے سے ہٹے گا اور دوسرا شخص آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینہ وہاں کبھی بھی دوسرے شخص کے سامنے جو پہلا شخص گزر گیا تھا اس کے عکس کو ظاہر نہیں کرتا۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہو کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا تھا، وہ سیاہ تھا، وہ کالا تھا، وہ کری ہوئی شکل تھا، بدصورت تھا، اور جب وہ آئینے کے سامنے سے ہٹا دوسرا شخص آیا تو آئینے نے کہا کہ ٹھہرو میں تمہاری شکل تو بعد میں دکھاؤں گا، پہلے وہ جو ایک تم سے پہلے ہو کر گیا ہے دیکھو اس کا چہرہ کتنا معیوب تھا، کتنا عیبدار تھا، میں تمہیں اس کا عیب دکھا دوں۔ آئینہ کبھی زندگی میں حرکت نہیں کرتا، بلکہ جو سامنے ہے وہ اسی کی بات اس کو بتائے گا، جو چلا گیا جو نہیں ہے موجود آئینہ اس کی بات، اس کا عیب یا ہنر دوسرے کے آگے ظاہر نہیں کرتا۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ مومن کے سامنے جب کوئی شخص ہوگا وہ اس کی بات کرے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی دوسرے مسلمان سے یا کوئی عورت ہے دوسری عورت کے سامنے کسی تیسری عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جس کا تعلق اس کے عیب کے ساتھ ہے۔ یہ ایک دیکھیے بظاہر مختصر سے جملے تھے آپ علیہ السلام کے، لیکن نیچے پوری اس کی ایک تفصیل اور پورا ایک مفہوم موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شغف ہونا، نبی علیہ السلام کی احادیث کی طرف رجوع کرنا، نہ صرف یہ کہ تھوڑے وقت میں انسان کو زیادہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے حضور کے جوامع الکلم ہونے کی وجہ سے، بلکہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے وہ ان راستوں سے واقف ہو جاتا ہے جن راستوں پر چل کر اس کے لیے جنت میں پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آج کی مجلس میں نبی علیہ السلام کی متفرق مواقع پر بیان کی ہوئی 4 حدیثیں بیان کرنی ہیں، صرف 4 حدیثیں، لیکن ان 4 حدیثوں کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے اس کا پس منظر کیا ہے کہ حدیث کی بڑی کتابوں میں ایک کتاب حدیث لکھی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی میں نے 5 لاکھ احادیث لکھی، ان میں سے 5 لاکھ میں سے 4800 احادیث کو منتخب کر کے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا، جو مجموعہ ہے ابو داؤد کے نام سے مشہور و معروف، کہتے وہ میں نے 5 لاکھ میں سے صرف 4800 حدیثیں میں نے منتخب کی اور وہ میں نے وہاں جمع کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان 4800 احادیث میں سے صرف 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جو کسی بھی انسان کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 حدیثیں خلاصہ ہیں 4800 احادیث کا، اور وہ 4800 احادیث وہ ہیں جنہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ تو یوں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے محدث نے لاکھوں حدیثوں میں سے یہ 4 حدیثیں اپنے علم اور فراست اور بصیرت کی بنیاد پر منتخب کی،
اور امت کے آگے اس کو بیان کیا کہ اگر کوئی دیندار بننا چاہے تو اس کے لیے محض یہ 4 حدیثیں بھی کافی ہیں جو اسے مکمل دیندار بنا دیں گی. دین کے ہر شعبے کی تعلیم ان 4 حدیثوں میں آ گئی ہے تقریباً. وہ 4 حدیث آج ذکر کرنی ہے. اس میں سب سے پہلی حدیث بخاری کی ہے اور بہت مشہور ہے اور عام طور پہ زبان خاص و عام رہتی ہے. عام لوگ بھی اس حدیث سے واقف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بہت مشہور حدیث ہے. سب سے پہلے اس کو ذکر کیا. کہتے ہیں 4 حدیثوں میں سے وہ پہلی حدیث جو کسی انسان کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل سے زیادہ اس کی نیت میں طاقت رکھی ہے. اور اس کو ایک جگہ خود حضور علیہ السلام نے الگ سے بیان بھی فرمایا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی. فرمایا کہ مومن کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا کر دیتے ہیں. نیت میں اللہ نے بہت جان اور طاقت رکھی. 2 لوگ کھانا کھا رہے ہیں, دونوں کو بھوک لگی ہے اور دونوں کا مقصد اپنے پیٹ کی بھوک مٹانا ہے, لیکن ایک کا مقصد محض اپنی بھوک مٹانا ہے, دوسرے کے مقاصد بہت سے. اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی اللہ نے میرے جسم کا مجھ پہ ہاتھ رکھا ہے, یہ جسم سرکاری مشین ہے, اس پر میری اجارہ داری نہیں ہے, میری ملکیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے عارضی وقت کے لیے مجھے یہ دیا ہے تاکہ میں اس سے اپنے دین اور دنیا کے کام کر سکوں. تو اللہ نے حق رکھا ہے کہ جب جسم کو ضرورت ہو تو اس کو کھلایا بھی جائے پلایا بھی جائے. میں اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا ہوں. ایک نیت یہ کر لی. دوسری نیت یہ کر لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھوک اور پیاس لگتی تھی تو آپ بھی حلال کے ذریعے سے اپنی بھوک پیاس کا بندوبست فرماتے تھے, تو میں اتباع پیغمبر میں کھاتا ہوں. دوسری نیت یہ کر لی. تیسری نیت یہ کر لی کہ غذا کھانے کے بعد جسم کو جو توانائی اور قوت حاصل ہوگی تو اس توانائی اور قوت سے میرے لیے عبادت کا کرنا, روزہ ہے, دیگر مشقت والی عبادتیں ہیں, ان عبادات کا کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. تیسری نیت اس نے یہ کر لی. اب اور چوتھی نیت یہ کر لی کہ نبی علیہ السلام کا اتباع اللہ کو پسند ہے, تو حضور کا اتباع جیسے نماز میں ہوتا ہے جیسے دیگر کاموں میں, تو ہمیں حضور علیہ السلام کا اتباع ان طریقوں میں کرنا جو کھانے پینے سے متعلق تھے. وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم بھی کھانے پینے میں مشغول ہوں گے, تو کھانے سے متعلقہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس پہ عمل کی توفیق ہو جائے گی. اب بنیادی طور پہ اس بندی نے 4 نیتیں کی, اور پہلے والی کی جو نیت تھی وہ صرف یہ تھی کہ بھوک ہے, کھانا کھا کے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں. پیٹ تو دونوں کا بھر گیا اور کھانے کی طرف دونوں کی ختم ہو گئی, لیکن جس نے وہ اضافی 4 نیتیں کی تھیں اس سے اس کے کھانے پر اللہ تعالیٰ ان نیتوں کی وجہ سے اجر و ثواب کا ایک بڑا ڈھیر بھی نصیب فرما دیتے. کہ اس نے نیت کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, بھوک لگے تو کھا لیا کرو. اس نے نیت کی کہ اس سے عبادت پر قوت اور نشاط حاصل ہوگا, اس کا اجر اللہ اسے الگ سے دے رہے. اس نے نیت کی کہ نبی علیہ السلام کا ہم نے اتباع کرنا ہے ہر چیز میں, تو کھانے پینے میں بھی کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام کس طرح سے کھایا پیا کرتے تھے وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم بھی کھائیں اور پئیں, اور اسی لیے ہم اس وقت کھانا تناول کر رہے ہیں تاکہ نبی علیہ السلام کے ان طریقوں پر عمل ہو جائے. تو اپنی نیتوں کی وجہ سے کھانا کھانا بھی اس کے لیے ایک بڑی عبادت کا ذریعہ بن گیا. یہ وہ طاقت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی نیت کے اعتبار سے کسی ایسی چیز کا تصور قائم کر لیتا ہے کہ عمل کی وسعت اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کی وسعت ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نیت کے اعتبار سے انسان بڑے بڑے مشکل اعمال کا بھی ارادہ کر سکتا ہے, اگرچہ فی الحال فی الوقت اس عمل کے کرنے کی طاقت نہیں. مثلا ایک شخص کا یہ پکا ارادہ ہوتا ہے, ایسے نہیں کہ صرف فرشتوں کو ٹھکانا مقصود ہے, حقیقتاً وہ یہ نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال اور دولت کا ڈھیر جمع ہو جاتا تو میں نے کثرت سے حج اور عمرے کرنے ہوتے, میں نے مساجد کی تعمیر میں حصہ ملانا ہوتا, میں نے مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کی خدمت کرنی ہوتی, میں نے جو مجبور اور بے سہارا افراد ہیں اس امت کے جو غریب غربا ہیں مساکین ہیں میں ان کی اعانت کرتا, مدد کرتا, مجاہدین کے ساتھ میں بھرپور تعاون کرتا. تو اگرچہ ابھی اس کے پاس فی الحال اتنا مال موجود نہیں ہے, لیکن یہ اس کی نیت میں سچا ہے, صادق ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کی نیت کی بنیاد پر ان سارے اعمال کا اجر ویسے ہی مل جاتا ہے, صرف نیت کی بنیاد پر. اور اسی طریقے سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اگرچہ مال و دولت کی کثرت نہیں ہے, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی مال و دولت مل جائے اور ہمارے پاس بھی مال کی فراوانی ہو تو ہم فلاں خواہشات نفسانی پر اپنے مال کو خرچ کریں گے, یہاں جائیں گے وہاں گھومیں گے پھریں گے, یوں جائز بھی کر لیں گے کچھ ناجائز بھی کر لیں گے. تو اگرچہ مال ابھی اس کو حاصل ہوا نہیں ہے, لیکن اس نے نیت یہ رکھی ہوئی ہے لہٰذا قیامت کے دن اس کا شمار ان مالداروں کے ساتھ ہی کیا جائے گا جنہوں نے اپنے مال کو غلط مقامات پہ خرچ کیا. یہ حیران ہو جائے گا کہ میرے پاس تو مال تھا ہی نہیں, میں تو غریب تھا,
تب اس کو بتایا جائے گا کہ اگر جو غریب تھے لیکن چونکہ نیت تمہاری یہ بہت پکی تھی کہ ہم اپنی اس نیت کی بنیاد پر کہ مال آئے گا تو فلاں فلاں کاموں پہ خرچ کریں گے، لہذا تمہارا حشر انہی مالداروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جنہیں مال دیا گیا تھا اور انہوں نے اس مال کو غلط مقامات پہ خرچ کیا۔ یہ انسان کی نیت کا معاملہ ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو حالت کفر پر جیتا ہے، کافر ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، جو بھی کسی بھی کفریہ شکل پہ ہے، اس نے اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی گزار لینی ہے؟ 80-100 سال، 80 سال جی لے گا، 100 سال جی لے گا، مر جائے گا اس کے بعد۔ تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ جب 100 سال اس نے کفر کی حالت میں گزارے ہیں تو اس کو جہنم کے اندر جو سزا مل رہی ہے کفر کی وہ بھی 100 سال ہونی چاہیے۔ بھائی 100 سال کا کفر ہے تو سزا بھی 100 سال ہو، یا چلو 200 سال ہو، یا چلو 500، یا چلو 1000 سال۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص جو 80-100 سال کفر کی حالت میں جیا وہ جہنم میں جانے کے بعد ابدی جہنم کی سزا میں مبتلا ہوتا ہے کہ کافر جو ہے اس کے لیے کبھی بھی جہنم سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں بنے گی، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے کوئی قریب میں کوئی شخص مرتد ہے یا کافر ہے اور مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اس کے حق میں دعا اور استغفار کرنا بھی ناجائز قرار دے دیا گیا۔ مسلمان مرے ہوئے کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ زندہ کافر کو دعا دی جا سکتی ہے ہدایت کی، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے، لیکن کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، خود یہ دعا کرنے والا ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اتنا سخت مسئلہ ہے بھارا۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ ایک کافر جس نے 80-100 سال کفر کی حالت میں جیے اس کے لیے اتنی لمبی سزا لامحدود وجہ، وہاں علماء نے یہی نقطہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 80 سال 100 سال کفر میں جینے والے کو صرف اس کے 80-100 سال کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جلا رہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہا ہندو ہی رہوں گا، جب تک زندہ رہا یہودی یا عیسائی رہوں گا۔ تو چونکہ اس کی نیت ہمیشہ ہمیشہ اس کفر میں رہنے کی ہوتی ہے تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلاتا ہے۔ یہ نیت کا معاملہ دیکھیے، انسان کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کتنے معاملات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر، نیت انسان اچھی رکھے، اپنی نیت میں کھوٹ اور نیت میں برائی نہ آنے دے۔ عمل ہے کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم انسان ایسے ہی ہیں، نفس اور شیطان کے نرغے میں ہیں اور ماحول کے زیر اثر رہنے والی مخلوق ہیں۔ حالات کا ہم پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، لہٰذا کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق نیتوں کا، نیت انسان کو ہمیشہ اچھے ہی کی رکھنی چاہیے، اچھے ہی اعمال کی رکھنی چاہیے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دیندار بننا آسان کر دیتے ہیں۔ نیت اچھی، نہ صرف دینی لحاظ سے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر کسی انسان کی نیت کے اچھے اور برا ہونے کا فرق دنیاوی معاملات پر بھی پڑتا ہے۔ عجیب ہے، ہمارے پاکستان کے اندر ایک بڑے مشہور اور معروف حکیم گزرے، حکیم محمد سعید رحمہ اللہ، ہمدرد ادارے کے جو بانی ہیں۔ تو ان کا ایک مضمون میں کہیں پڑھتا تھا تو وہ کہنے لگے کہ جب کوئی مریض کسی حکیم کے پاس آتا ہے، اور حکماء جو ہے، حکیم حضرات جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ نفس پہ ہاتھ رکھ کے بیماری کا اندازہ لگاتے ہیں، کلائی پر نفس پہ ہاتھ رکھ کے اور دل کی دھڑکن سے بیماریوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب کوئی حکیم طبیب اس نیت سے کسی مریض کی کلائی پکڑتا ہے کہ اب یہ مریض آ گیا ہے اور اس کو میں علاج تجویز کروں گا اور بدلے میں مجھے مال ملے گا، مجھے مالی فائدہ حاصل ہوگا اس سے، تو کہتے جیسے ہی کوئی حکیم یہ نیت کر لیتا ہے تو اس حکیم کے ذریعے سے مریض کو فائدہ ہونا، شفا ملنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اور اس کی وجہ انہوں نے اپنی حکمت کے اعتبار سے بیان کی ہے کہ جیسے ہی کہا کہ وہ حکیم کسی مریض کی نفس کو تھامے گا اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ مجھے اس مریض سے مالی فائدہ چاہیے، بس یہ ٹھیک ہو رہا ہو میری بلا سے، تو وہ کہتے ہیں اس مریض کے اپنے جسم سے ایسی منفی لہریں خارج ہوں گی جو مریض کے اوپر پڑے گی اور مریض کو اور بیمار کر دیں گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگا چاہے جتنی بھی دوائیں کھاتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ایک دوسرا حکیم ہے جو مخلص ہے، مال اسے بھی ملے گا پر اس کی نیت خدمت کی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اور اس نے کسی مریض کی نفس کو تھاما اور نیت اس کی یہ تھی کہ اللہ اس کو فائدہ دے دے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، پیسے تو مل ہی جائیں گے لیکن اس کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کے جسم سے مثبت لہریں خارج ہوتی ہیں جو مریض پہ پڑتی ہے، اور آدھی بیماری کا اثر صرف حکیم کی اس توجہ کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگے انسان کی نیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی۔ اسی طریقے سے حکایات کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے عام طور پر کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کے دوران ایک انار کے باغ سے اس کا گزر ہوا،
انار کا باغ تھا، وہاں سے گزر ہوا تو وہاں ایک خادم کام میں مشغول تھا، اس کو اس نے بلایا تو اس نے پہچان لیا کہ ہمارے علاقے کے بادشاہ ہے یہ تو اس کو کہا کہ بھائی یہ تمہارا باغ ہے؟ اس نے کہا جی میرا باغ ہے۔ تو کہا کہ چلو آپ اپنے باغ میں سے مجھے کوئی انار توڑ کر اور اس کے دانے نچوڑ کر اس کا رس پلا دیں۔ تو وہ بخوشی گیا کہ بھائی بادشاہ کی خدمت اور اکرام کا موقع ہے، اور اچھے اندازے سے جو پھل اس کو میٹھا معلوم ہوا وہ کوئی انار توڑا اور اس کے دانے نچوڑ کر اس کا رس لا کر بادشاہ کو دے دیا۔ اب وہ بادشاہ نے رس پیا تو وہ بہت ہی میٹھا تھا، بہت زیادہ، اسے وہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے وہی نیت کر لی کہ یہ اتنا زبردست پھل اور اتنی مٹھاس والا پھل اور میری سلطنت میں یہ باغ موجود ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا میں یہ باغ اس بندے سے لے لوں گا، اس کی قیمت دوں گا، یہ مانے یا نہ مانے، اگر نہیں مانے گا میں سختی کر لوں گا، جبرن میں اس سے یہ باغ ہتھیار لوں گا، جو بادشاہوں کے طور طریقے ہوتے ہیں آج کل جو ہمارے سیاستدانوں کے طور طریقے، جہاں پہ پاؤ رکھ دیا پھر غریب کی مٹی پلی ہو جائے وہاں سے اپنا پاؤ ہٹاتے نہیں ہے۔ تو اس نے اسی نیت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ اس شخص سے کہا جس کا وہ باپ تھا کہ مجھے ایک گلاس اور لا دو، تو وہ پھر گیا، پھر اس نے ایک پھل توڑا اور اس کے دانے نچوڑ کر بادشاہ کو لا کے اس کا جو رس تھا وہ پیش کر دیا، اور اس دفعہ بادشاہ نے اس کو پیا تو وہ انتہائی کڑوا، کسیلا اور ترش، تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تم نے مجھے جو گلاس لا کر پیالہ لا کر دیا تھا تو وہ تو بہت شیریں اور میٹھا تھا، اور اب جو تم نے لا کر دیا ہے بہت ہی کڑوا اور کسیلا ہے۔ تو اس خادم نے جس کا وہ باغ تھا اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ باغ بھی وہی ہے، درخت بھی وہی تھا جہاں سے پہلا پھل توڑا، اب اگر ذائقہ بدلا ہے تو کہا کہ پھر بادشاہ سلامت، نیت بدل گئی ہوگی آپ کی، پہلے آپ نے جس نیت سے پیا تھا اب وہ نیت آپ کی نہیں رہی، آپ کی نیت بدلی ہے تو ذائقہ بھی بدل گیا۔ اس پر اس بادشاہ کو بڑی ندامت ہوئی اور اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ مجھے اس کا باغ ہتھیانا نہیں ہے۔ لیکن عبرت کی بات یہ ہے کہ صرف نیت کے کھوٹا یا خراب ہونے کی وجہ سے ظاہری معاملات پر بھی انسان کے بڑا اثر پڑتا ہے، لہذا نیت کو انسان ٹھیک رکھے، اپنی نیت کا اخلاص برقرار رکھے، نیت کے اندر فائدہ پہنچانا رکھے، اور اپنی نیت کے اندر بڑی بڑی عبادات کے اعتبار سے اپنے خیالات کو پکا پختہ رکھتا رہے، عمل چاہے نیت تک پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو، محض نیت کے اچھا ہونے کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ بڑے کام بنا دیتے ہیں۔ لہذا بعض لوگوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان کا نامہ اعمال کھلے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کے مختلف صفحات کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے اور وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی لگتا ہے یہ کسی اور کی کتاب آپ لوگوں نے ہمیں لا دی، یہ ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے آپ کو یہ مغالطہ کیوں لگا؟ وہ کہیں گے کہ اس کے اندر ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہیں جو ہم نے کبھی کی ہی نہیں، ایسے ایسے کام لکھے ہیں جو ہم نے تو کبھی کیے ہی نہیں، یہ اتنے حج لکھے ہم نے تو کیے نہیں، اتنے عمرے لکھے ہم نے تو کیے نہیں، اتنے دین کے اور معاملات اس میں جو ہے وہ مذکور ہے وہ تو سب ہم نے کیے ہی نہیں ہے، تو یہ کسی اور کا نام اعمال ہوگا۔ تو فرشتے انہیں بتائیں گے کہ نہیں، دو باتوں کی وجہ سے، پہلی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کسی بھلائی کا کہا، کسی کو کسی نیکی کی ترغیب دی اور اس نے وہ کام کر لیا، تو اگرچہ کیا تو اس نے ہے لیکن اس کا اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا ایک بہترین طریقہ تبلیغ دین ہے۔ آدمی جہاں بیٹھا ہے جس جگہ پر لوگوں کو دین کی بات بتاتا رہے، عمل کے بارے میں بتاتا رہے، 1000 لوگوں تک بھی دین کی بات پہنچائی، ان میں سے 100 لوگوں نے بھی کر لیا تو 100 لوگوں کے اعمال، ان کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آ جائیں گے۔ کہا ایک تو آپ نے کسی کو نیک کام کا کہا، وہ عمل اس نے کیا لیکن اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ جن نیک کاموں کی نیت انسان نے کی ہوتی ہے اگرچہ اس وقت اپنی محدودیت اور اپنی جو ہے وہ وسعت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے کام، اب مثال کے طور پہ جتنے لوگوں کا پکا ارادہ ہے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، پکا ارادہ ہے، رقمیں بھی جوڑ کے رکھی ہوئی ہے اور بالکل دل سے چاہتے ہیں کہ ہم جائیں، لیکن اب کورونا یا جو بھی وبا ہے اور اس کی وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اس سال بھی وہ بیچارے پاکستانی جو ہے حج سے محروم رہ گئے، لیکن اگر وہ مر جاتے ہیں تو جو کہ ان کی پکی نیت تھی کہ ہم نے حج پہ جانا ہے اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے تو ان سے انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ انہیں اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے خود عطا فرما دے نیت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا یا وہ قرآن حفظ کر رہا تھا، حافظ بن رہا تھا، مرد ہے یا عورت ہے، اور اسی تعلیم کے دوران اس کی وفات ہو گئی۔ اب اس کی نیت تو یہ تھی کہ ہم نے پورا اس کو سیکھنا ہے، پورا پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیت اس کی یہ تھی کہ ہم نے پورا سیکھنا ہے، پڑھنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ یہ فرمائیں گے کہ اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قاری بنا کے استاد بنا کے بھیجیں گے، اور جب تک قیامت کا وقفہ ہے اس وقفے کے دوران وہ اس کی قبر میں آ کے مکتب قائم کریں گے، کلاس لگے گی جہاں پہ فرشتے اس کو باقی کا بچا ہوا قرآن سکھا دیں گے۔ لہٰذا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ پارے یاد کیے تھے اور محنت کرتے کرتے ان کی وفات ہو گئی، قبر میں چلے گئے، محنت نہیں چھوڑی انہوں نے، اور قیامت کے لیے جب وہ اٹھیں گے تو مکمل حافظ قرآن بن کے اٹھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی نیت یہ تھی، ان کا ارادہ یہ تھا کہ 1000 سال بھی جیے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو اس لیے نیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ عام طور پہ لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی صرف نیتوں کی بنیاد پر نیتوں کو بہتر کر کے بہت سے اعمال کر سکتے ہیں، اور نیتوں کو عمدہ کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ تو 4 احادیث میں سے پہلی حدیث یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر، اس کو سمجھ لیجیے۔ ان 4 حدیث میں احادیث میں سے دوسری حدیث جو ہے، جس کے بارے میں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں انسان کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہے، اس میں دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی بھی انسان کے اسلام کے حسن اور خوبصورتی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ فضول اور لایانی چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ لایانی اور فضول چیزوں کو ترک کر دے۔ لایانی سے کیا قرآن ہے؟ علماء فرماتے ہیں لایانی کام اس کام کو کہا جا رہا ہوتا ہے جس کے اندر دین یا دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ وہ کوئی بات ہے، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کی بہت ساری نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بڑی نوعیت ہمارے لفظ کاش کا جو استعمال ہوتا ہے، کاش ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم ویسا کر لیتے، کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا۔ یہ جی کاش والے جتنے بھی جملے ہیں یہ سب لایانی ہیں، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماضی میں گزرے ہوئے کسی اپنی حسرت کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ یا اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا جس کام کرنے سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ مطلب ایک آدمی ہے تو وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو دین یا دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، محض ایک لایانی اور فضول کام ہے، تو اس سے اس کے اسلام پہ فرق پڑے گا۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کرے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اکابرین اور مشائخ اور جو زیادہ بڑے دیندار حضرات گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ چیز کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ وہ ہر ایسا کام اور ہر ایسی چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اس میں ہمارے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک دو چار احباب بھی ساتھ میں تھے، تو ایک ایسے مکان کی قریب سے گزرنا ہوا جو ابھی تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، یعنی پہلے وہ جس مقام سے گزرے تھے تو وہاں وہ مکان نہیں تھا، خالی جگہ تھی، پلاٹ تھا۔ اور جب وہ وہاں سے کافی عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا کہ جی مکان بنا ہوا ہے، زیر تعمیر 2-3 منزلہ مکان بن چکا۔ تو انہوں نے جو ساتھ ساتھی چلتے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی پہلے تو یہاں یہ مکان تھا نہیں، اب میں کافی عرصے کے بعد یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ مکان یہاں پہ نظر آیا، یہ کس کا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ چلنے والے جو شریک کے سفر تھے وہ انہیں جواب دیتے، ان کے جواب دینے سے پہلے خود ہی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ یار کتنی فضول بات میں نے پوچھی، میرا اس سے کیا ہے، جس کا بھی مکان ہے، نہ اس سے میری کوئی دنیا کا فائدہ، مجھے پتہ چل جائے گا فلاں کا مکان ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر مجھے پتہ نہ چلتا کہ کس کا مکان ہے تو اس سے مجھے کیا نقصان ہوتا۔ تو خود کو ملامت کرنے لگے کہ میں نے خام خواہ ایک فضول بات کر کے اپنا وقت ایسے ہی ضائع کر دیا، کوئی کام کی بات کر لیتا تو اچھا تھا۔ اور اپنے اس ایک جملے کی شناعت کو مٹانے کے لیے، اپنے ایک اس جملے کے برے نتائج سے خود کو فارغ اور آزاد کروانے کے لیے اپنے اوپر پورے 1 سال تک 500 رکعت نوافل کا جرمانہ خود اپنے اوپر رکھ لیا کہ بھئی یہ ایک جملہ جو میں نے کہا تھا لایانی تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ میرے نفس کی شرارت کی وجہ سے یوں ہو گیا، تو خود کو سزا دینے کے لیے پورے 1 سال تک 500 رکعت نوافل کا انہوں نے اپنا ایک اہتمام شروع کر دیا۔ حیرت انگیز بات۔ اور پھر ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بس ہماری زبان سے کلمہ خیر وہی نکلتا ہے جو نماز کے اندر کچھ سورتیں پڑھ لیتے ہیں، اذکار کر لیتے ہیں یا تلاوت کے دوران یا دعا کے دوران، باقی تو خیر سے 23 گھنٹے اور 45 منٹ یا چلیے 23.5 گھنٹے یا چلیے 1 گھنٹہ اگر پورے دن کی عبادات میں لگا دیتے ہیں تو بقایا 23 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے نیند کے نکال کر باقی کے جو 16 گھنٹے 17 گھنٹے ہمارے ہوتے ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف عموماً
لایانی کاموں کے اندر ہی بسر ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فضول کام، فضول باتیں. تو دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی، کسی آدمی کا جو اسلام ہے اس کا حسن و جمال یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کام میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ 4,800 احادیث میں سے جو 4 حدیث خلاصے کی امام ابو داؤد نے نکالی ہے اس میں تیسری حدیث کی. فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اور خواتین ہیں تو اپنی مسلمان بہن کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. مطلب تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کر لیتے ہیں، اور دیگر اعمال ذکر اذکار اور حج عمرے اور روزہ اور قربانیاں الحمدللہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے وہ چند ایک معاملات جو عام طور پہ اکثریت جن چیزوں کو نہیں کر پا رہی ہوتی، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ان میں یہ حدیث میں بیان کیا ہوا مسئلہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنی مسلمان بہن کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے، یہ چیز بہت لوگوں کو دشوار معلوم ہوتی ہے. لیکن حضور نے فرما دیا کہ اس کے بغیر ایمان کا کامل درجہ نصیب نہیں ہو سکتا. اب اس کی بہت سی صورتیں اپنی زندگی میں ہوتی ہیں. کبھی بھی 4-6 لوگ خاندان کے ہیں، رشتہ دار ہیں، شرکائے سفر ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنے لیے ہمیشہ اچھی حیثیت کو پسند کرنا. کمرے میں آئے، مثال کے طور پہ میں ابھی ایک عرض کر دیتا ہوں، آپ لوگ بیان سننے آ رہے ہیں تو بیان سنتے ہوئے ظاہر سی بات ہے گرمی کا موقع ہوتا ہے تو بعض خواتین کی کوشش ہوگی، اور مرد حضرات بھی ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ مرد اس سے فارغ ہے، مرد بھی مسجدوں میں آتے ہیں تو اسی کی کوشش کرتے ہیں. صرف سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں. تو وہ یہ کوشش کرتی ہیں بعض خواتین کہ ہم ذرا اچھی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں ذرا ہمیں ہوا اچھے طریقے سے لگ رہی ہو. تو اس موقع پر بجائے اپنے فائدے کے سوچنے کے اگر کوئی دوسرے کے فائدے کو سوچ رہے ہیں کہ نہیں خیر ہے 1-1.25 گھنٹے کا تو بیان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ میری مسلمان بہن ہے اس کو اچھی جگہ مل جائے، تو اس کے لیے خوشخبری اور مبارک ہے کہ الحمدللہ اسے اللہ نے اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا کر دی. اسی طرح گھر میں کھانے پینے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے سب سے بہتر چیز مل جائے، سب سے بہتر چیز مل جائے، اور وہاں پہ اگر کسی کا نیت اور جذبہ یہ ہو کہ نہیں جو بہتر ہے وہ دوسروں کو مل جائے اور میرا کم بھی گزارا ہو جائے گا، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ دنیاوی چیزوں میں تھوڑی تکلیف ہو، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا اس حدیث کی بنیاد پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ارشاد فرمائی. کہیں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کسی رشتے دار کے ہاں، عزیز کے ہاں، یا یوں ہی بازار کچھ خرید و فروخت کی ضرورت ہے اور گاڑی میں گھر کے تمام افراد بیٹھے ہیں اور اس میں اپنی من پسند جگہ پر پہلے ہی جا کے بڑا جوان ہو جانا کہ مجھے ذرا یہاں پہ ہوا اچھی آئے گی اور یوں ہوگا فلانا ہوگا، باقی لوگ اپنے اپنے خود دیکھ لیں ہمیں کیا. نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ اور رویہ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور میں پہلے بتا رہا ہوں کہ مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے عام طور پہ مسلمان اس کو پورا کرنے سے بہت ہچکچاتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ کم از کم جو گھر کے اپنے رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، اسی طریقے سے خواتین کا جو خواتین سے تعلق پڑتا ہے، بھابیاں ہیں، نندیں ہیں، ساس ہے، بہو ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، یا آپس میں جو بہنیں ہیں، تو اسی یا ویسے ہی کچھ دیر کے لیے جو خواتین کہیں کسی جگہ پر جمع ہو جائے گا، ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دوسروں کو دینے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ویسے بھی اپنے خزانوں سے آپ کو اس سے بہتر ہی عطا فرماتے رہیں گے، لیکن آپ نے یہ عمل کر کے اپنی ایمان کو کامل کر لینا ہے. اور جب تک یہ چیز نہیں آ رہی باقی دنیا کی ساری خوبیاں ہوں ہمارے اندر، ہم بہت اچھے ہوں، ذکر بھی بہت کرتے ہوں، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہوں اور خوب حجبرے بھی کریں، خوب دعائیں بھی مانگیں، لیکن جب یہ والا مسئلہ آئے تو اپنے لیے بہتر حالت کو پسند کریں، اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کریں، باقی دوسروں کو کہیں کہ وہ اپنا اپنا خود دیکھ لیں گے، تو پھر ان کے لیے افسوس یہ ہے کہ یہ سب اعمال کرنے کے باوجود ابھی انہوں نے ایمان کا کامل درجہ حاصل نہیں کیا. یہ تیسری حدیث تھی. اور چوتھی حدیث 4,800 احادیث کے مجموعے میں سے جس کو نچوڑ کے طور پہ نکالا گیا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جو مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا تو اس کا دین اور اس کی عزت بچ گئی. صحیح بخاری، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. یہ چوتھی حدیث ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال بھی واضح ہے، کچھ چیزیں حلال ایسی ہیں جن کے حلال ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہے،
کچھ چیزیں حرام ہے وہ اتنی واضح حرام ہے کہ اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا حرام ہونا بھی واضح ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اس حلال اور حرام کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، جنہیں مشتبہ شک والی چیزیں کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا وہ اپنے دین اور عزت کو بچا لے گا، وہ کبھی حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اب اس کی کچھ مثالیں سنیے ذرا۔ کبھی کبھار ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن مسائل میں صحیح غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا جب بھی کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے میں آپ کو شک پیدا ہو اس کو چھوڑ دیں، چاہے صحیح ہونے کا بھی امکان ہوگا لیکن آپ چھوڑ دیں اسے جب تک پوری تسلی نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کام کے سنت یا بدعت ہونے میں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ نبی کی سنت ہے یا لوگوں نے رسم کے طور پہ شروع کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، جس کام میں آپ کو شک ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے یا بدعت ہے یا نہیں، آپ کو پکا نہیں پتا، علماء فرماتے ہیں وہاں پہ اس کام کے کرنے سے زیادہ اس کا ترک کر دینا فضیلت کی بات، چھوڑ دے اسے نہ کریں جب تک آپ کو پکا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے وہ مسائل جہاں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے مثال کے میں آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بینکاری کے نام سے ایک سلسلہ شروع ہے اور بڑے اسلامی نام والے بینک ہمارے یہاں آ گئے، المیزان اور البرکہ اور فلاں اور فلاں، الفلاح اور اسلامی بینک وغیرہ۔ اب کئی بڑے بڑے دینی ادارے اور مدارس انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ان بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹس کھلوانا، اجارہ اور جتنی ان کی باقی اسکیمیں ان سے فائدے اٹھانا سوائے کرنٹ اکاؤنٹ کے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے جواز کا فتویٰ تو خیر جب یہ اسلامی بینک نہیں بنے تھے تب بھی علماء نے دیا تھا کہ بس آپ نے بغیر نفع کے ایسے ہی گھر میں پیسوں کی حفاظت نہیں ہوتی، چور ڈاکوں کا خطرہ رہتا ہے، آپ نے بینک میں جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا دیا تو اس کی اجازت ہے، باقی سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں یا بینک والوں سے کوئی کاروبار وغیرہ کرنا مزاربت کے نام پہ اس کو ناجائز لکھا۔ لیکن اب کچھ علماء نے اور کچھ مدارس نے جواز کا فتویٰ دیا، جی اگر آپ المیزان بینک میں جا کر منافع والا اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں جہاں ہر مہینے آپ کو کوئی جو بینک ہے وہ آپ کو نفع دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، آپ نے وہاں سے قسطوں پہ گاڑی حاصل کر لی جائز ہے، آپ نے ان سے قرضہ لے کے مکان بنا لیے جائز ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں، مدارس فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بڑے بڑے اور مدارس ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیسا عجیب ہے، جو کہتے ہیں ناجائز ہے ان سے آپ پوچھیں کہ ناجائز کس درجے کا ہے، وہ کہتے ہیں سود ہے سیدھا۔ اب سود کے 1 روپے اور 1 درہم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے، 36 بار بدکاری اور زنا سے بڑا گناہ ہے 1 درہم یا 1 روپیہ سود میں ملوث ہو جانا۔ دوسرے کہہ رہے جائز ہے، تو اب پتہ ہی چلا کہ دونوں طرف کے علماء اور دونوں طرف کے مدارس جائز اور ناجائز میں مبتلا ہے سودی معاملے کے اندر۔ تو رکیے اور ٹھہریے ذرا، اگر کوئی آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں ٹرے میں 100 بسکٹ لا کے رکھ دے کہ جی یہ 100 بسکٹ ہے، 99 جو ہے بالکل ٹھیک ہے، کسی ایک میں زہر ملا ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ ایک کون سا ہے، لیکن آپ گھبرائے نہیں، یہ تسلی رکھیے کہ وہ زہر آلود بسکٹ ایک ہی ہے، باقی 99 زہر سے فارغ ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں ہے وہ کون سا ہے، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 بسکٹ میں ضروری تو نہیں کہ آپ جو اٹھائیں گے وہ زہر والے آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو کھا لیجیے، 8-10 نکال کے کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے اتنے فکر میں مبتلا ہوں گے کہ کوئی ایک بسکٹ بھی اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا، حالانکہ ایک ہی بسکٹ زہر والا ہے، وہ یہ سوچے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ پہلا ہی بسکٹ اگر زہر والا میرے نصیب میں آ گیا تو میں نے تو یہی مر جانا ہے، مجھے نہیں جائے گا۔ زندگی بچانے کے لیے اتنی احتیاط ہے ماشاءاللہ، لیکن جہاں دینی مسئلے میں سودی معاملے میں جائز ناجائز کا اختلاف ہو گیا وہاں کئی لوگ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ مساجد میں بھی آ کے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بعض مدرسوں نے کہا جائز ہے، بعض نے کہا ناجائز ہے، میں کیا کروں؟ تو وہاں پہ میں ان کو یہی حدیث یاد دلاتا ہوں کہ پاگل ہو گئے، حضور نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان میں شک والی چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو ان شک والی چیزوں سے بچایا، کیا فرمایا؟ اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچائی۔ الفاظ دیکھیں، اس کا دین بھی بچے گا اور عزت بھی بچ جائے گی، اور جو ان مشتبہ شک والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی عزت اور دین دونوں کے دونوں خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ 4 حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے مرد ہے یا عورت ہے اس کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے، یا مسلمان عورت ہے تو اپنی بہن کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی شک والی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں،
جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا تو اس کا دین اور عزت بچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تقبل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين بخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین اپنے فضل سے کرم سے جو کچھ کہا سنا گیا الہ العالمین تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے فضل سے ہمارے تمام صغائر کبائر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنی غلطیاں ہم سے جان کر ہوئیں انجانے میں ہوئیں چھپ کر ہوئیں اعلانیہ ہوئیں ماضی میں جو گناہ ہم سے ہوئے زمان حال میں جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اپنے فضل سے ہمارے تمام جرائم کو معاف فرما۔ ہمارے ظاہر اور باطن میں جتنے عیب ہیں برائیاں ہیں رذائل ہیں مرنے سے پہلے میرے ان تمام عیبوں کی اصلاح فرما۔ قرآن مجید میں آپ نے اہل ایمان کی جتنی صفات بیان فرمائی ہیں مولا کریم وہ تمام صفات حسنہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ نے قرآن مجید میں کفار کی مشرکین کی منافقین کی جتنی بد بری عادتوں کو خصلتوں کو رذائل کو بیان فرمایا ہے ان تمام خصلتوں اور رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان کو اسلام کو ہمارے قلب و جگر میں ہماری بوٹی بوٹی میں ہمارے خون کے ہر قطرے میں رچا بسا دیجیے۔ اپنے فضل سے اپنی معرفت کا نور نصیب فرما ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما ذوق عبادت نصیب فرما۔ اپنے فضل سے کرم سے تمام منیحات سے تمام گناہوں سے تمام کے تمام منکرات سے دور رہنے کی مجتنب رہنے کی توفیقات نصیب فرما۔ نمازوں کے اندر حضوری کی کیفیت نصیب فرما کثرت ذکر کا عالی شان مقام نصیب فرما اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما اپنے فضل سے دعائیں مستجاب کی توفیقات نصیب فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید کے ساتھ عاشقانہ والہانہ تعلق نصیب فرما تدبر کے ساتھ تلاوت کی توفیقات نصیب فرما۔ دین کے معاملات سے عبادات کے انوار سے اپنے دلوں کو گھروں کو اپنی قبروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ دونوں جہانوں میں عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرما عزت اور عافیت والی موت عطا فرما عزت اور عافیت والی برزخ اور عزت اور عافیت والی آخرت کی تمام منزلوں کو متعین فرما دیجیے۔ اپنے فضل اور احسان سے جتنی خواتین بھی اس دینی سلسلے کے لیے اپنے گھروں سے چل کر مشقت کر کے یہاں تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اور ہمارے اس دینی سلسلے کو ہماری نجات کا ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اپنے فضل و احسان سے جتنے حضرات نے جتنی خواتین نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا یہ ہماری دعاؤں میں جو اپنے حصے کی امید رکھتے ہیں سب پہ اپنے فضل کو جاری فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے ہمارے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں الہ العالمین ان تمام بیماروں کو جسمانی روحانی شفا نصیب فرما۔ جو بھی سکون ہے اور جو بھی تکالیف ہے اپنے فضل سے وہ تمام اسقام و تکالیف دور کر دیجیے۔ جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے پریشانیاں ہیں وہاں محبت اور مودت کے ماحول کو قائم فرما۔ اپنے فضل سے جہاں معاشی تنگیوں میں لوگ مبتلا ہیں وہاں رزق حلال کی وسعتیں نازل فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جہاں رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں وہاں مناسب اور جوڑ کے رشتوں کا بندوبست فرما۔ جہاں ماں باپ اولاد کے سلسلے کے لیے پریشان ہیں اپنے فضل اور احسان سے ان کے لیے اولاد صالحہ انہیں مرحمت فرما۔ اپنے فضل اور احسان سے دلوں میں پائی جانے والی تمام جائز حاجات کو پورا کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو ہر جا بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے فضل و احسان سے الہ العالمین دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کر دیجیے اپنی مدد اور تائید ہر حال میں شامل حال فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کسی بھی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے خواہ اغیار کی طرف سے کفار کی طرف سے آفات سماویہ کی وجہ سے اپنے فضل اور احسان سے تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ برما کے مسلمان ہوں غزہ فلسطین کے مسلمان ہوں کشمیر کے چیچنیا کے افغانستان کے دنیا کے وہ تمام قریے اور جزائر اور علاقے اور بستیاں جہاں کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے اپنے فضل سے انہیں عافیت اور نجات نصیب فرما۔ اپنے فضل سے دنیا میں ہونے والی تمام دینی محنتوں کو برابر فرما بالخصوص مجاہدین کو ہر میدان میں کامیابی فتح اور نصرت نصیب فرما۔ ہمیں اپنے فضل سے الہ العالمین اپنی جان مال وقت اور صلاحیت دین اسلام کی اشاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل سے الہ العالمین اس مختصر سے عرصہ میں جتنی خیروں کا سوال کیا وہ تمام خیریں اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما۔
جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے وہ تمام خیر ہمارے لیے مقدر فرما. اپنے فضل سے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیقات نصیب فرما. ہماری زندگی کا آخری حصہ ہماری زندگی کا سب سے عمدہ، سب سے قیمتی اور سب سے حسین حصہ بنا دیجیے. مولا کریم اپنے فضل سے ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.